اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک فلما پھر جب فصلا روانہ ہوئے طالوت بالجنودی لشکروں کے ساتھ، قالا کہا طالوت نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم آزمائیں گے تمہیں بنہرن ایک نہر کے ذریعے، فمن شریبا پھر جو شخص پیے گا منہ اس نہر سے، فلیس منی پھر نہیں ہوگا وہ مجھ سے، پھر نہیں ہوگا وہ میرا ساتھی، ومن لم یطعمہ اور جو شخص نہیں پیے گا اس سے، فإنہ منی پھر بے شک وہ میرا ساتھی ہے، اللہ سوائے من اس شخص کے جس نے ایک طرفہ بھر لیا غرفتن ایک چلو یدی ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ، فمن شریبو فشریبو منہو پھر پیا ان لشکر والوں نے منہو اس نہر سے، اللہ مگر نہیں پیا، اللہ سوائے قلیلم منہم ان میں سے تھوڑوں کے، فلما پھر جب جاوزا پار کیا انہوں نے، جاوزا پار کیا ہو اس نہر کو، ہوا طالوت نے، والذین اور ان لوگوں نے جو آمنوا معہو ایمان لائے طالوت کے ساتھ، قالو کہا انہوں نے، لا طاقت لنا نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے، الیوم آج بجالوتا جالوت و جنودہ اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو یظنون یقین رکھتے تھے، انہم بے شک وہ ملاق اللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فئتن کتنی ہی، فئتن قلیلتن کتنے ہی تھوڑے لشکر، غالبت غالب آئے، فئتن کثیرتن بڑے لشکروں پر، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جم کر لڑنے والوں کا ساتھی ہے۔ ولما اور جب برزو آمنے سامنے ہوئے، لجالوتا و جنودہ برزو وہ طالوت اور اس کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، لجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالو دعا مانگی طالوت اور اس کے ساتھیوں نے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا تو انڈیل دے ہم پر صبرن صبر، وثبت اقدامنا اور تو جما دے ہمارے قدم، وانصرنا اور تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلہ میں، فہزموا پھر شکست دے دی طالوت اور اس کے ساتھیوں نے، ہم جالوت اور اس کے ساتھیوں کو، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، وقتل اور قتل کر دیا داود نے جالوتا جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک اور دی اللہ تعالیٰ نے داود کو الملک حکومت، والحکمت اور حکمت یعنی نبوت، وعلمہ اور علم دیا اللہ تعالیٰ نے داود کو، مما یشاء جو چاہا اس نے، ولولا اور اگر نہ دفع اللہ ہٹا دیتے اللہ تعالیٰ الناسا لوگوں کو، بعضہم ببعض ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے، لفسدت الارض البتہ بگڑ جاتی زمین، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل فضل فرمانے والے ہیں، علی العالمین جہان والوں پر، تلک آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا علیکا ہم تلاوت کرتے ہیں ان آیات کو تیرے سامنے، بالحق کی ٹھیک ٹھیک، وانکا اور بے شک تو لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہے، صدق اللہ العظیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اوپر والی آیت کو دیکھتے ہیں، وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کیجئے، کوئی کمانڈر مقرر کیجئے جس کی معیت میں، جس کی سنگت میں ہم جہاد کریں اور اپنی زمین آزاد کروائیں اور اپنے بیٹے جو ہیں ان کو آزاد کروائیں، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کے اوپر حضرت طالوت جو تھے ان کے صحابیوں میں سے تھے،
उनके साथियों में से उनको मुकर्रर फरमाया। तो बनी इसराइल ने ये पॉइंट उठाया कि वो जो हैं उनके पास दौलत नहीं, मालो दौलत की कमी है, तो वो हमारे ऊपर सिपह सलार और हाकिम कैसे हो सकते हैं। तो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे लिए चुना है। पहले तो उनको समझाया कि सिपह सलार बनने के लिए माल का होना जरूरी नहीं, बल्कि सिपह सलार बनने के लिए जिस्मानी ताकत और इल्म और फहम का होना जरूरी है। एक शख्स के पास जब इल्म, फहम और जिस्मानी ताकत होगी तो माल खुद बहुत उसके पास आ जाएगा। तो इसलिए ये दो चीजें अल्लाह ताला ने तालूत को अता फरमाई हैं, लिहाजा वो तुम्हारे लिए सिपह सलार है। लेकिन इसके बावजूद वो ना माने तो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, कि अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया है। अब तुम्हारे इनकार करने से उसका सिपह सलार होना और उसका कमांडर होना जो है वो टल नहीं सकता, लिहाजा ये अब फाइनल बात है। फिर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी सिपह सलारी और उसके कमांडर होने की एक निशानी अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास आएगी, और वो निशानी है ताबूत सकीना। वो संदूक जो तुम्हारे दुश्मन, इनका नाम उशदूदी लिखा है तफसीर में, उशदूदी कौम जो तुम्हारे से छीन कर तुम्हारे उठा कर ले गई थी, वो संदूक जो है वापस तुम्हारे पास आ जाएगा, फरिश्ते उसको उठा कर लेकर आएंगे। इसका वाकया जो है वो मुफस्सिरीन ने जो नकल किया है वो तौरात में से ही नकल किया है, यानी आजकल की जो बाइबल है उसमें, और उसमें कुछ चीजें ठीक हैं, कुछ गलत हैं, सारा कुछ हकीकत नहीं है। तो वहां पे जो लिखा है उसके मुताबिक ये हुआ कि वो उशदूदी कौम जो थी वो जब संदूक को लेकर चली गई, और यहाँ पे इन्होंने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को सिपह सलार मुकर्रर किया और उसकी निशानी के तौर पर संदूक का वादा किया। तो वहाँ जहाँ उन्होंने संदूक रखा हुआ था उस इलाके में वबाएं फैलने लग गई। यानी एक गिरजा घर के अंदर उन्होंने उस संदूक को रखा था, तो उसके इर्द गिर्द हर तरफ कभी उनको जो है गिल्टियां बनने लग जाती, गिल्टियों की वबा फैल जाती, कभी चूहों की कसरत हो जाती, मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो आजमाए जाने लगे। तो उनके जो उलमा थे, जो मजहबी पेशवा थे, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इस संदूक की वजह से हो रहा है, लिहाजा तुम इस संदूक को यहाँ से गायब करो। तो उन्होंने उस संदूक को वहां से निकाल कर बाहर रखा, और वहां से फरिश्ते जो हैं, कुछ लोगों ने कहा कि बैलगाड़ी के ऊपर रखकर हाँक दिया और फरिश्ते हाँकते हाँकते उसको उठाकर इनके पास ले आए। और बहरहाल ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसमें इख्तिलाफ किया जाए। बहरहाल फरिश्ते जो हैं उनको लेकर उस संदूक को लेकर इनके पास आ गए। और उस संदूक के अंदर क्या था, कहा जाता है कि उस संदूक के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी। और इसी तरह कुछ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि उसके अंदर तौरात की वो तख्तियां थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तो वो मुतबरिक चीजें थी। और बनी इसराइल जब भी किसी कौम के साथ जंग करते थे तो उस संदूक को आगे आगे रखते थे, तो इस सूरत में उनको फतह मिल जाती थी। अब यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलता है कि क्या इन चीजों की बरकत होती है। तो इस्लाम में भी ऐसी चीजों की किसी हद तक, एक हद तक बरकत का जो है वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस चीज को हम इसलिए बयान नहीं किया जाता और इसलिए अवाम को नहीं बताया जाता कि शिर्क जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा है, और फिर तबर्रुक लेते लेते हम उन चीजों की पूजा में ही जो है लग जाते हैं, नाउजुबिल्ला। अगर कोई जैसे खाना काबा का गिलाफ है, उसका कोई आपको, कुछ लोगों के पास, यकीनन खुशकिस्मत लोगों के पास होगा, उसका कोई पीस, उसके जो जब वो चेंज किया जाता है तो वो फिर कुछ लोग उसको खरीद लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस उसके जो है खरीदे जा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे नेक लोगों के साथ मुंसलिक होती हैं, तो उनकी किसी न किसी हद तक बरकत होती है। लेकिन उनको इतना ज्यादा जो है हम लोग फिर ले लेते हैं कि फिर हमारा सारा ध्यान ही जो अल्लाह की तरफ ध्यान होना चाहिए, जो
جو کنسیپٹ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہونا چاہیے پھر ہم وہ اس چیز کے ساتھ بنا لیتے، تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن تھوڑی بہت برکت ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے ان کو جو یہ برکت حاصل کرتے تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھی جن کو آگے رکھ کر برکت کی نیت سے یہ استعمال کرتے تھے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب لشکر جو ہے روانہ ہو گیا اور یہودیوں نے تسلیم کر لیا طالوت کو اپنا سپہ سالار اور کمانڈر، تو وہاں سے روانہ ہوئے تو طالوت نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والے ہیں، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، لہذا تمہیں پیاس تو لگی ہوگی لیکن جو شخص اس نہر سے، وہ نہر اردن تھی، اس نہر اردن سے جو شخص بھی پیے گا تو میرا ساتھی نہیں ہوگا، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، لیکن جو شخص اس میں سے نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں کسی نے ایک چلو بھر کے یعنی ایک ہاتھ کے اندر تھوڑا سا پانی لے کر 2 گھونٹ بھر لیے تو ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، وہ میرے ساتھی بن جائیں گے، لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی ان کو واپس بھیج دیا جائے گا، ان کو لشکر کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی ان کی آزمائش تھی، ایک پرکھ تھی کہ یہ لوگ اپنے سپہ سالار کے لیے اپنی خواہشات کس حد تک قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ جنگ کے موقع پہ سپہ سالار کا آرڈر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہر سپاہی، ہر فوجی اپنا حکم چلانے لگے، اپنی مرضی چلانے لگے تو جنگ کا جو نقشہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہمیں غزوہ احد میں بھی ملتی ہے کہ جب فتح کے بعد سارا میدان جو ہے وہ شکست میں بدل گیا تو وہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی کہ سپہ سالار کے حکم کے انتظار کے بغیر صحابہ کرام جو تھے وہ نیچے اتر آئے تھے۔ تو یہ شاید اسلام کی شروع کی جنگ میں اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ بھی سکھانا چاہ رہے ہوں گے کہ اگر نیکسٹ ٹائم، یہ تو شروع میں ہی بتا دیا کہ ایسی غلطی کا یہ نتیجہ نکلے گا، تو وہاں سے صحابہ نے پھر بہت سیکھا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم ہم نے ایسی غلطی نہیں کرنی۔ تو یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، ہر اس قیادت اور ہر اس فوج کے لیے ہے جو آئندہ بھی دین کے لیے کھڑی ہوگی۔ تو جب بھی کوئی سپہ سالار کے حکم سے آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کے علاوہ صرف یہ جنگی حالت میں نہیں ہے، ایک جب گروپ کہیں پہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو ان کا ایک بڑا ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، تو جب اس گروپ کے لوگ اپنی مرضی سے کام کرنے لگ جائیں اور امیر کی رائے لیے بغیر اور امیر کا حکم جو ہے اس کا انتظار کیے بغیر اپنی مرضی چلانے لگ جائیں تو سارا نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے امیر کا ہونا اور اس کے حکم کا ماننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ بھی بنی اسرائیل نے چونکہ شروع میں انکار کر دیا تھا طالوت کو سپہ سالار بنانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ کون ان میں سے، اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا طالوت کے لیے ظاہر کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ان کا صحیح فرما بردار ہے اور کون ان کے حکم پر اپنی خواہشات قربان کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب یہ لوگ نہر اردن کے پاس سے گزرے تو سب کے سب جو ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، سب نے ہی پانی پینا شروع کر دیا، بہت بڑا لشکر تھا، سب نے پانی پینا شروع کر دیا، اور جو پانی پیتا جاتا مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ پھولتے جاتے اور وہ جنگ میں جانے کے جو ہیں قابل اور لائق نہ رہے۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، اب صرف چند لوگ، اور وہ چند لوگ جو تھے 313 تھے، غزوہ بدر میں بھی 313 تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہاں پہ بھی جو ہے 313 لوگ جو ہیں طالوت کے ساتھ بھی بچے۔ تو یہ جو ہیں طالوت یہ 313 ساتھیوں کو لے کر جالوت کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔
فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے، اور جب نہر کو پار کر لیا تو آگے جا کر انہوں نے کہا کہ آج ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی. قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، یہ لشکر کے اندر باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، جیسے ایک لشکر، ایک فوج، ایک جماعت کہیں پہ جا رہی ہوتی ہے تو آپس میں وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آج ہم بچ کر نہیں آنے والے، ہم نہیں جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سارے ساتھی تو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم چند لوگ رہ گئے، ہم کیا مقابلہ کریں گے. لیکن ان کے اندر جو کچھ لوگ ایمان جن کا پختہ تھا، انہوں نے کہا انہم ملاق اللہ، جو اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی شہادت کی صورت میں بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اور غازی بنے تو بھی فائدہ ہی ہے. انہوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لشکر جو ہیں کئی بار بڑے بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم سے غالب آئے ہیں. واللہ مع الصابرین، اور اللہ جم کر لڑنے والوں کے ساتھ ہے. صابر کا معنی یہاں جم کر لڑنے والا ہم نے کیا ہے. تو انہوں نے یہ ترغیب دی کہ ہم نے جم کر لڑنا ہے، ہم نے پشت نہیں پھیرنی اور اپنے قدم اکھڑنے نہیں دینے میدان سے. تو اگر ہم سب ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کریں گے تو ہم ہی پاتے ہوں گے. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، جب آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر، طالوت اور اس کے ساتھی، اور جالوت جو کافر بادشاہ تھا وہ اور اس کے ساتھی جب آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی. طالوت یعنی مسلمانوں نے، جو اس دور کے مسلمان بنی اسرائیل تھے، جو صحیح نیک اور وفادار ساتھی تھے، 313، انہوں نے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، یعنی کثرت سے اتنا زیادہ ہمیں صبر دے جیسے کسی کے اوپر کوئی چیز انڈیلی جاتی ہے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جو ہے مضبوط رکھنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں ہمارے قدم جمائے رکھنا میدان میں کہ ہم پیٹھ دے کر بھاگے نہیں دشمن کو دیکھ کے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری جو بھروسہ ہے سارے کا سارا وہ اپنی طاقت اور اپنے ساز و سامان اور اپنے ہتھیاروں پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور مجاہد جو ہے وہ میدان جنگ میں بھی پورا ٹائم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور دعائیں مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت اور ہمت اور جرت دی کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کے کافر لشکر کو شکست دے دی. اور یہ 313 لوگ جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گئے. وَقَتَلَ داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا. اب یہاں پہ داود علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اس کا جو مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی لشکر کے اندر شامل تھے، لیکن حضرت داود علیہ السلام کم عمر ہونے کی وجہ سے جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ اپنے بابا کی خدمت کے لیے گھر میں رک رہے تھے. تو یہ کسی کام سے میدان جنگ میں آئے. کافی دن ہو گئے تھے، 3-4 دن گزر چکے تھے کہ جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا. کسی سلسلے میں یہ میدان جنگ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت جو ہے کافر بادشاہ، وہ چیلنج کر رہا ہے کہ کون ہے جس کے اندر اتنی جرت ہو، مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے، کون ہے جو یہ جرت کرے کہ میرا مقابلہ کرے. تو 3 دن سے وہ لگاتار یہ چیلنج کر رہا تھا. آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں تو فردن بھی میدان جنگ کے اندر
مقابلے ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کئی بار نبی علیہ السلام نے کسی نہ کسی کافر سے مقابلہ کروایا. تو جالوت جو تھا وہ مقابلے کے لیے بار بار چیلنج دے رہا تھا، لیکن مسلمانوں کے اندر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں آ رہی تھی کہ وہ جا کر جالوت کا مقابلہ کرے. 3 دن مسلسل وہ چیلنج کرتا رہا. جب تیسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس کا جواب کوئی نہیں دے رہا، تو انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی. جو سپہ سالار تھے ان سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جالوت کا مقابلہ کرتا ہوں. تو انہوں نے طالوت جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کم عمر ہو، آپ نہیں اس کا مقابلہ کر سکو گے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام بار بار جو ہے وہ یقین دہانی کرواتے رہے کہ میں یقیناً مقابلہ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے بھیج دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو میدان میں. حضرت داؤد علیہ السلام نے جاتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ سے دعا مانگ کر ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر جالوت کی طرف پھینکا، اور وہ پتھر جو تھا وہ سیدھا اللہ کے حکم سے جالوت کی پیشانی میں لگا اور وہ سر کے اندر دماغ تک گھستا چلا گیا. اس پتھر کے لگنے سے جالوت جو ہے وہ زمین پر گر گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی کی تلوار لے کر اس کا سر اتار دیا. اس طرح جالوت کا لشکر جو ہے اس نے شکست کھائی. ظاہر ہے کہ جب سپہ سالار ختم ہو جاتا ہے تو لشکر خود بہت بھاگ جاتا ہے اور شکست خوردہ تسلیم کیا جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح عطا فرمائی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو حکومت اور نبوت اور علم عطا فرمایا. یعنی جب ان کے ذریعے اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ شکست کھا کر بھاگ گیا تو لوگوں کے اندر بہت زیادہ ان کی مقبولیت بڑھ گئی. حضرت طالوت کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت بھی ملی اور بادشاہی بھی ان کو مل گئی، اور یہ پہلے نبی تھے جن کو بادشاہت اور نبوت اکٹھے ملی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ تو ظاہری اسباب ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے روکے ہوئے ہے. جیسے آج کل بھی، اور جب سے پاکستان بنا ہے جب سے، تب سے اب تک ہر وقت جو ایک صورتحال رہتی ہے کہ ابھی کہیں سے حملہ نہ ہو جائے، یا ابھی ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ظاہری ہمیں ظاہری اسباب نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، اس وجہ سے کوئی ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا. یہ دنیاوی اسباب ہیں اور یہ ہونا ضروری ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے روکے رکھتا ہے تاکہ زمین جو ہے بگڑنے سے بچ جائے، زمین کے اندر بہت زیادہ فساد نہ ہو. کیونکہ ایک بار جب جنگ ہوتی ہے تو پورے کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. دوبارہ سے ایک ریاست کو کھڑا کرنا پھر کئی سال لگ جاتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ اللہ کی ذات ہے جس نے لوگوں کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے روکا ہوا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. کیونکہ اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بہت فضل فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ. فضل جو ہے رحمت سے بھی آگے چیز ہوتی ہے، رحمت سے زائد چیز کو فضل کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہیں، اس وجہ سے وہ فضل فرماتے ہیں جہان والوں پر اور جنگ ہونے سے بچائے رکھتے ہیں. تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. جی، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ سنا کر مکہ والوں کی، مدینہ والوں کی اور ہم سب کے جو عقائد ہیں ان کو درست فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم ان آیات کو آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان فرماتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے کہ آپ خود سے بیان کر دیتے یہ واقعہ. آپ کو نہیں پتا تھا کہ طالوت اور جالوت کا کوئی واقعہ پیچھے گزرا ہے یا وہ یہاں دنیا میں آئے تھے.
تو یہ سب کے سب سارے کا سارا واقعہ جو ہے ہم نے اپنی آیات کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ملتی ہے، آپ کی جو ہے سچائی، آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. کیونکہ کافر جو تھے وہ ان کو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ اس چیز کا انکار کیے جاتے تھے مسلسل کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں، اور اس کے اندر مختلف پوائنٹس اٹھاتے، کبھی کوئی عذر کبھی کوئی بہانہ کہ آپ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ ہم اپنی آیات کے ذریعے نبی تک پہنچا رہے ہیں، اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ انک لمن المرسلین، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ورنہ آپ کو اس واقعہ کی کچھ خبر نہیں تھی. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ. صدق